السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا آن لائن کی اس مبارک محفل میں آپ سبھی حضرات کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ جو بات ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ اس دور کا سب سے اہم ترین سوال ہے، بلکہ اسلام مخالف جتنی بھی طاقتیں ہیں یا خاص کر فیمنزم کے جتنے بھی داعی ہیں یا جتنے بھی فیمنسٹ ہیں، یہ ان کا بڑا کامن سا سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ اسلام میں عورت کو مکمل حقوق نہیں دیے گئے ہیں، بلکہ کہیں نہ کہیں اسلام نے عورت کو دبایا ہے، کہیں نہ کہیں اسلام نے اس کی صلاحیتوں کا گویا کہ ایک طرح سے انکار کیا ہے، اسلام نے اس کو گھر کے اندر قید کر دیا ہے۔ اور سب سے زبردست بات جو ان کی طرف سے یہ کہی جاتی ہے بقول ان کے، کہ اسلام نے مرد کو ڈومینیشن دیا ہے عورت کے اوپر، اور وہ قرآن پاک کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مرد کو عورت پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی بہت سی باتیں آپ نے سنی ہوں گی۔ یہاں پر ہم بہت لمبی چوڑی بات کرنے نہیں جا رہے ہیں، دو تین اہم ترین بنیادی باتیں ہیں جس کو آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر آپ سے ہی کہیں گے کہ آپ خود فیصلہ کریں کہ اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں یا نہیں دیے ہیں، اسلام نے عورت کی نفسیات کا اور سائیکولوجی کا خیال رکھا ہے اور لحاظ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے۔ ہم بغیر دیر کیے اسے شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے، دنیا میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں ان میں ایک چیز بالکل تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے۔ ایک جیسی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جو دنیا میں پائی جائے گی اس کے اندر کچھ نہ کچھ خوبیاں اور صفات ضرور ہوں گی، ایٹریبیوٹس ضرور پائے جائیں گے۔ مثال کے طور پر میرے یہ مائک لگا ہوا ہے، آپ اس مائک کو دیکھیں۔ اس مائک کی خصوصیت یہ ہے کہ جو نوائز ادھر ادھر سے کلیکٹ ہو جاتا ہے، آ جاتا ہے، یہ اس کو ہٹا دیتا ہے اور وائس کو کلیئر کر کے آپ تک پہنچاتا ہے، جس سے آپ کو سننے میں بھی مزہ آتا ہے۔ یہ اس کی ایک خصوصیت ہے۔ اسی طرح سے آپ آگ کو لے لیں، پانی کو لے لیں، مٹی کو لے لیں، زمین کو لے لیں، آسمان کو لے لیں، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے اندر کچھ الگ خصوصیات یا ایٹریبیوٹس نہ ہوں۔ اگر وہ اپنی خصوصیات کو کھو دیں گے تو یاد رکھیے پھر وہ نہیں رہیں گے جو وہ ہیں۔ یہ ایک بنیادی بات ہے۔ اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے غور یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت ان دونوں کو جو خصوصیات اور جو ایٹریبیوٹس دیے ہیں، کیا وہ بالکل ایک جیسے ہیں یا وہ دونوں خصوصیات دونوں کے اندر پائی جانے والی الگ الگ ہیں؟ میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ آپ میری بات پر چاہے ایگری کریں یا نہ کریں، لیکن صرف دو طرح سے آپ مرد اور عورت کو چیک کر لیں۔ نمبر ایک، آپ گوگل پر ابھی جائیں اور وہاں پر جا کر چیک کریں واٹ از دا بایولوجیکل ڈفرینس بٹوین مین اینڈ ویمنس، عورتوں اور مردوں کے درمیان بایولوجیکلی کیا فرق ہیں۔ آپ کو تقریباً 10 فرق وہاں پر نظر آئیں گے۔ جب آپ کو 10 فرق وہاں نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کچھ اور ہے اور عورت کچھ اور ہے۔ حتیٰ کہ اگر آپ سائیکلوجی کو پڑھیں گے اور امانت اور صداقت کے ساتھ پڑھیں گے، سچائی کے ساتھ پڑھیں گے، نتیجے تک پہنچنے کے لیے پڑھیں گے، تو آپ کو وہاں یہ نظر آئے گا کہ مرد عورت سے سائیکلوجیکلی بھی مکمل طور پہ الگ ہوتی ہے۔ اگر آپ عورت کا مطالعہ مرد کے ساتھ اس طرح سے کریں گے کہ آپ مرد اور عورت کے ایموشنز کو چیک کریں گے، تو مرد اور عورت کے ایموشنز بھی تقریباً ایک دوسرے سے بالکل الگ ہوتے ہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں الگ ہیں اور ان کی صفات اور خوبیاں الگ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں پیدا بھی کنہیں دو الگ الگ کاموں کے لیے کیے گئے ہیں۔ ہمارے یہاں نارمل جو لوگ فیمنسٹ ہوتے ہیں، جو لوگ خاص کر نسائیت کے داعی ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت چونکہ انسان ہیں اور انسان ہونے کے ناطے دونوں بالکل ایک ہیں۔
اور ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے جو اکثر و بیشتر بولا جاتا ہے اور پوری دنیا اس کو گویا کہ قبول کرتی ہے، اور پھر وہ اس سلسلے میں مثالیں دیتے ہیں۔ فلانی عورت کو آپ نے دیکھا ہے وہ مردوں کی طرح کام کر رہی ہے، آپ نے فلانی کمپنی کی سی ای او کو دیکھا ہے وہ بالکل مردوں کی طرح کام کرتی ہے، آپ نے فلاں پہلوان کو دیکھا ہے وہ مردوں کی طرح اکھاڑا لڑ رہے ہیں۔ لیکن یہاں بات تمام عورتوں کی ہو رہی ہے، ایکسیپشنل کیسز کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ کچھ عورتیں بھی عورتوں سے الگ ہو سکتی ہیں، اس کا انکار ہمیں بھی نہیں، جیسے کچھ مرد، بلکہ اکثر مرد مردوں سے الگ ہوتے ہیں، لیکن اصل عورت کیا ہے یہ غور کرنے کی بات ہے۔ یہاں پر میں ایک بڑے مفکر ہیں ان کا ایک جملہ نقل کر دوں، انہوں نے غالباً ان کا نام امروس ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ میری بات مانیں تو میں آپ سے یہ بات ذمہ داری کے ساتھ کہنے کو تیار ہوں کہ مرد اور عورت مکمل طور پر ایک دوسرے سے بالکل الگ ہوتے ہیں۔ یہ بات میرے اعتبار سے یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ جب مرد اور عورت الگ ہیں تو اس سے یہ بات اپنے آپ کلیئر ہو جاتی ہے کہ مرد اور عورت کے کام بھی الگ ہوں گے۔ نمبر 2، دوسری بڑی غلط فہمی جو ان حضرات کی طرف سے گویا کہ ہم لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے یا یہ میسیج ہم لوگوں تک کنوے کیا جاتا ہے کہ مرد کو ڈومینیشن دیا گیا ہے اور عورت کو گھر میں قید کر دیا گیا ہے۔ دیکھیے، میں اس کے جواب میں کوئی ایسی بات کہنے نہیں جا رہا ہوں کہ جس میں میں ادھر اور ادھر کی بات کروں، میں بالکل بیلنسنگ ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں۔ زمین اور آسمان اور کائنات اور برہمانڈ اور یونیورس کے اس نظام اور اس سسٹم کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو یہاں پر ہر چیز کا ایک درجہ ہے، ہر چیز کی ایک کیٹیگری ہے۔ وہ چیز اگر اپنی جگہ سے ہلے گی تو پوری کی پوری کائنات اور پوری کی پوری دنیا ہل جائے گی۔ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ اس پوری کائنات اور اس پورے برہمانڈ اور یونیورس کے اندر ایک توازن پایا جاتا ہے، ایک ایسی ایکویلٹی پائی جاتی ہے جس کو ہم گویا کہ سمجھ بھی نہیں پا رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہت ہی میتھمیٹیکل ہوتی ہے۔ مجھے یہاں پر اسٹیفن ہاکنگ کا ایک جملہ یاد آیا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ یوں تو میں خدا کو نہیں مانتا ہوں اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ خدا نہیں ہے، البتہ میں یہ بات کہنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ دنیا اتنی میتھمیٹیکل ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی چلانے والا ضرور ہے، یقینی طور پر ہے۔ جب یہ دنیا ایک متوازن نظام کے ایک خوبصورت دھاگے کے اندر بندھی ہوئی ہے تو یہاں پر ہر چیز جو بھی پائی جاتی ہے اس کا ایک مقام ہے، اس کی ایک جگہ ہے۔ اسلام مرد اور عورت کے سلسلے میں بس یہی بات کہتا ہے کہ مرد اس کا کام گھر کے باہر کی ذمہ داریاں سنبھالنا ہے اور عورت اس کا کام گھر کے اندر کی ذمہ داریاں سنبھالنا ہے۔ ہاں، یہ بات بالکل عقل کی ہے اور کامن سینس کی ہے، اور کامن سینس ایک ایسی چیز ہے جو حقیقت میں کامن نہیں ہوتا ہے بلکہ ریئر ہوتا ہے۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ کسی بھی ادارے کا، کسی بھی یعنی انسٹیٹیوشن کا، کسی کالج کا، کسی اسکول کا، کسی بھی فیکٹری کا ایک نہ ایک ذمہ دار ضرور ہوتا ہے۔ اگر وہ ذمہ دار نہ ہو تو پھر وہ فیکٹری، وہ ادارہ، وہ انسٹیٹیوٹ، وہ کالج، وہ اسکول، وہ مدرسہ جیسا چلنا چاہیے سب تھا ویسا نہیں چل سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے، اور ذمہ دار اس لیے بنایا ہے کہ وہ کما کر لاتا ہے، وہ خرچ کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عقل کو عورت کی عقل کے مقابلے میں گویا کہ فوقیت بخشی ہے۔ اور یہ بھی ریسرچ ہے، یہ میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ مولانا وحید الدین خان کی کتاب ہے خاتون اسلام، اس کو اٹھائیں اور اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو اس میں آپ کو ملے گا کہ مرد اور عورت میں، یعنی ان دونوں کے ذہن میں، عورت کے اندر یاد کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، کیلکولیشن اور ریزننگ یہ ساری کی ساری مردوں کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایک طے شدہ ریسرچ ہے، آپ اس کو وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسلام نے اس حیثیت سے مرد کو گھر کا ذمہ دار بنایا ہے تاکہ یہ نظام اور یہ سسٹم گھر کے اندر والا قابو میں آ جائے۔ آخری بات، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت سے مطلب الگ اس معنی کر بنایا ہے، تھوڑا سا ڈیفرنٹ بنایا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مکمل ہیں، ایک دوسرے کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں۔ ایک مرد ایک عورت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا ہے، اور ایک عورت ایک مرد کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے اندر کمی رہ جائے گی کہ اگر مرد کو عورت نہ ملے اور عورت کو مرد نہ ملے۔ تو اسلام نے اس خوبصورتی کے ساتھ گویا کہ ایک بات تھی جو سمجھائی ہے، اور اس سلسلے کی اختتامی بات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور وہ بات یہ ہے جس کو ہم کو خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اور اس کو ہم کو ذہن نشین کر دینا چاہیے کہ
اس پورے کے پورے نظام یعنی دنیا کے نظام اور اس پورے کے پورے سسٹم کے اندر مرد اور عورت کو جو گویا کہ ایک دوسرے کے مقابلے پر لا کر مغربی تہذیب نے کھڑا کیا ہے، یہ گویا کہ عورت کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں کہ عورت اس سے پہلے بہت مظلوم تھی، عورت کے اوپر بہت ظلم و زیادتیاں ہو رہی تھیں۔ آپ کسی بھی پرانے اسکرپچر کو پڑھ لیجئے جو آسمانی نہ ہو، آپ اس کے اندر دیکھیں گے کہ وہاں عورت مظلوم ہی تھی۔ آپ روم کی تہذیب کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ یونان کی تہذیب کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ ہندو تہذیب کو اٹھا کر دیکھ لیں اور اس کلچر اور سبھیتا کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو وہاں یہ ملے گا کہ یہ عورت مظلوم تھی۔ یقینی طور پر مغربی تہذیب ویسٹرن کلچر نے آ کر ہم کو آزادی دی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، عورت کو آزادی دی ہے، لیکن بہت اہم جملہ بولنے جا رہا ہوں، اس آزادی میں عورت کی بائیولوجیکل جو ساخت ہے، اس کی جو بناوٹ ہے اس کا، اور عورت کی جو سائیکلوجی ہے اس کا، اور عورت کے ذہن و دماغ اور اس کی اندرونی صلاحیتوں کا لحاظ نہیں رکھا گیا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ چونکہ خدا بیزار تہذیب کے فرزند ہیں اور وہ خدا کو نہیں مانتے اور خدا کے قانون کو نہیں مانتے، اس کے نتیجے میں ان کے ہاں اس طرح کی کمیاں پائی جاتی ہیں۔ یقینی طور پر عورت کو آزادی ملی، لیکن کیا آپ غور نہیں کرتے ہیں کہ عورت آزاد ہونے کے باوجود بھی اب غلام بن چکی ہے؟ وہ کہیں ننگی نچائی جا رہی ہے، کہیں اس کے کپڑے اتروائے جا رہے ہیں، کہیں اس کو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، کہیں اس کو صرف اس لیے یوز کیا جا رہا ہے کہ وہ پروڈکٹس بیچے جا سکے۔ اس کے علاوہ اور یقینی طور پر عورت کا کوئی اچھا استعمال نہیں ہے۔ اسلام اس کے مقابلے میں عورت کو عزت دیتا ہے، اس کا ادب اور احترام کرتا ہے، اور اس کو عزت کبھی ماں کی حیثیت سے، کبھی بہن کی حیثیت سے، کبھی بیٹی کی حیثیت سے، کبھی بیوی کی حیثیت سے دیتا ہے، اور ان کے ذمہ ایک کام لگاتا ہے کہ تمہارے ذمہ گھر کا ادارہ سنبھالنا ہے اور گھر کے کام کرنا ہے۔ اگر تم یہ کرو گی تو تم ایک اچھی عورت کہلاؤ گی اور کامیاب عورت کہلاؤ گی۔ یہ بات خوب اچھی طرح ہم ذہن میں رکھیں کہ اس آزادی کے نتیجے میں یقینی طور پر عورت غلام ہوئی ہے، اور پوری دنیا کے اندر فحاشیت، عریانیت اور عجیب و غریب گندی اور بے حیائی کی ایک لہر دوڑ گئی ہے، اور اس سب میں اس بیچاری عورت کا استعمال ہوا ہے۔ یقینی طور پر اسلام اس پر روک لگاتا ہے۔ جب اس پر روک لگائی جاتی ہے تو آزادی کے دلدادہ لوگ چلا اٹھتے ہیں، چیخ اٹھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور یقینی طور پر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اگر اس کی اجازت دی جائے گی تو پھر تباہی مچ جائے گی، اور گویا کہ پورا معاشرہ اور سماج اور سوسائٹی تباہ ہو جائے گی، جیسا کہ ہو رہی ہے۔ اگر ہم حقیقی اور صحیح معنی میں چاہتے ہیں کہ عورت حقیقت میں عورت بن کر رہے، اور یعنی عورت کے سلسلے میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اس کا حق دیں، تو اسی نظام کو ہم کو تسلیم کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا جو اسلام نے دیا ہے، اور غور کرنے کے لیے اور تحقیق کے لیے اور ریسرچ کے لیے سارے لوگ ایکیڈمک انداز میں بیٹھیں اور بات چیت کریں۔ یہ دروازہ کھلا رہنا چاہیے، جہاں بھی جو کمزور پہلو کسی جگہ دکھائی دے آپ اس پر متوجہ ضرور کریے گا۔ میں صفا آن لائن کے ذمہ دار جناب مفتی منور سلطان صاحب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس موقع پر دعوت دی اور مجھے بولنے کا موقع دیا اور اپنے چینل پر آنے کے لیے مجھے مدعو کیا۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے، ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رضا عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، صفا آن لائن کی کوششیں دراصل دینی تعلیمات کو ڈیجیٹل دور میں بہتر انداز میں پیش کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اگر ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگتی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، متعلقین کو فارورڈ کریں۔ یہ ایک دینی تحریک ہے، اس میں آپ کا تعاون ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔